نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حاضرین، تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف کے عنوان پر اصل کتاب تو ہمارے درمیان حضرت مولانا عبدالخالق صاحب ندوی مدرسی دام برکاتہم، خطیب مسجد معظم، اور حضرت کے جگہ جگہ پر بیانات بھی ہوتے ہیں، تفسیر بھی ہوتی ہے، مستورات کے درمیان بھی حضرت کا خطاب ہوتا ہے. ایک لمبا تجربہ منبر و محراب کا ہے اور مسلمانوں کے درمیان، نوجوانوں بزرگوں کے درمیان بات کرنے کا ایک لمبا تجربہ ہے. حضرت کا خطاب اصل ہوگا. میں اس موقع پر صرف عنوان سے متعلق جو مقاصد ہمارے جڑے ہیں اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈال دوں. شریعت کی حفاظت اور اوقاف کی جائیداد کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی ذمہ ہے. اسی بات کا احساس دلانے کے لیے مسلم پرست اللہ کے جانب سے پورے ملک میں، ملک کی تمام ریاستوں میں اور ہر ریاست کے ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر بستی اور شہر میں، اگر شہر بستی بڑی ہے تو پھر شہر کے ہر محلے میں اس عنوان پر چور مردوں کی بھی رکھے جا رہے ہیں، عورتوں کی بھی رکھے جا رہے ہیں. اس کا ایک بڑا مقصد سب سے پہلے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے وقف کسے کہتے ہیں، وقف کی جائیداد سے کسے پیدا ہونا ہے، اور وقف کی جائیداد سے اب تک کیا پیدا ہوا ہے. کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت اپنے پراپرٹی، اپنے جائیداد کو وقف کرتا ہے، اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے. اور ہمارے آبا و اجداد نے جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیداد وقف کے نام سے مسلمان، غریب، فقیر، حاجت مند، ضرورت مند، بیماروں کے لیے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے اسکول، کالجز، تعلیم گاہیں، مدارس، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس کے علاوہ مسلمانوں میں سے جو بیمار پڑ جائیں ان کے علاج کے لیے شفا خانے، ہاسپٹلز اور میڈیکل، اس طرح کے فائدہ پہنچانے کے لیے. اسی طرح وقف کی جائیداد سے مسلمانوں کے لیے قبرستان کا انتظام اور مختلف چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے. وقف کی جائیداد سے، وقف کی پراپرٹی سے مسلمان اس کی کیسے حفاظت کرے، اس کے حفاظت کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت والا بیان فرمائیں گے. میرا اور آپ کا یہ احساس ہونا چاہیے اس نازک موقع پر. میں زیادہ اس جگہ پر کھل کر آپ کو بول نہیں سکتا، اشاروں میں آپ کو سمجھاؤں. یہ
قانون یا یہ بل جو پاس ہوئی ہے اس کی وجہ سے یا پاس کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ شریعت کے حکم میں کس طرح دخل اندازی ہو رہی ہے، اس سلسلے پر اس موقع پر میرا احساس کیا ہو، آپ کا احساس کیا ہو اور ہر مسلمان کا احساس کیا ہو، اس سلسلے میں تھوڑی روشنی میں ڈال پا۔ سیدنا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالکل قریب تھی۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے مقابلے کے لیے ایک نوجوان صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرما رہے تھے۔ ابھی آپ کی عمارت میں لشکر نکلا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کی وصیت تھی اسامہ کی عمارت میں لشکر ملک شام کو پہنچنا ہے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر عام ہوئی، عجیب عجیب فتنے رونما ہونے لگے، عرب میں ارتداد کا دور چلنے لگا، بہت سے عرب مرتد ہو رہے تھے اور بہت سے جھوٹے نبوت کے جھوٹے دعوے کر کے سر اٹھا رہے تھے، فتنے پھیل رہے تھے۔ ایسے موقع پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، اس وقت آپ کا جذبہ ایسے نازک حالات میں کیا تھا، وہی جذبہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد امیر لشکر اسامہ بن زید کو بلا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لشکر لے کر روانہ ہو جائیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اس وقت رائے اس کے خلاف تھی۔ سب کا خیال یہ تھا کہ ارتداد کا دور عربوں میں چل رہا ہے، ملک کے اندر ارتداد کا دور ہے، ملک میں بہت سے جھوٹے نبی کا دعویٰ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ان سے نمٹنا ہوگا، بعد میں ملک کے باہر کے فتنے سے نمٹنا ہوگا۔ اس ارادے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ دونوں صحابہ کیا مقام رکھتے ہیں امت محمدی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو کہنا کیا ہے، آپ کے رائے کے مطابق قرآن شریف میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی۔ آج مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں جو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر امام جو نماز پڑھاتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے پر تھا۔ سب سے پہلے مسجد حرام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق چھوٹی بڑی چیز میں رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور آپ کو حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو آپ رائے صحابہ سے لیے، مختلف رائے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیا جائے، تو آسمان سے جبرائیل آیت لے کر آ گئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ایک مرتبہ نبی کی زبان سے نکلا تھا لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ۔ آپ کی یہ شان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو شیر خدا روئے زمین میں
آپ جیسا بہادر پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کا بڑا مرتبہ تھا، لیکن یہ دونوں صحابہ دست بستہ ہو کر امیر المؤمنین کے سامنے عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین ذرا نرمی سے کام لیا جائے، ذرا نرمی سے کام لیا جائے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب ہمارے لشکر کو باہر بھیجا جائے. تو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت جو جملہ فرمایا تھا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے تاریخی جملہ ہے، اور ویسا ہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اس سے پہلے فرمایا تَمَّ الدِّينُ، دین مکمل ہو گیا، وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ، وحی کا سلسلہ محمد رسول اللہ سے بند ہو گیا. اب حالات ایسے کہ دین میں کمی ہو رہی ہو اور ابوبکر زندہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا. لشکر جائے گا ملک شام کو، اور ابوبکر سوار ہو کر لشکر لے کر مسیلمہ بن کذاب کے مقابلے کے لیے جائے گا، اور ارتداد مرتد ہونے والوں سے مقابلہ کرے گا. جو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آئے، نہیں تو گھروں میں بیٹھے رہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا امیر المؤمنین ہماری رائے تھی، گرچہ کہ آپ کی رائے کے خلاف، لیکن آپ کو مخالفت کرنا مقصد نہیں تھا. سب سے پہلے بندہ حاضر، مجھے یہ کہنا ہے یہ وقت ترمیم بے کے موقع پر میرا جذبہ آپ کا جذبہ ایسا ہو، اگر اس دین وانا حل میں ہمارے جیتے جی دین میں نقص آئے، میں کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا، ہم کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتے. یہ جذبہ لے کر ہم کو جینا ہوگا، یہ جذبہ لے کر آگے بڑھنا ہوگا، یہ جذبہ لے کر خانوں کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کرنا ہوگا. میرے عزیز بزرگوں، میری بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہیں پر ختم کرتے ہوئے بس اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے درمیان حضرت مولانا عبد الخالق صاحب ندوی دام درکات محمد فیوزون جو تشریف فرما ہے، میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے محلے کے چیئرمین مجید عقیق مجید ابوبکر اور مدرسے کی ذمہ دار جناب عبد القدوس صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ایک محلے کی عظمت والی شان والی شخصیت ہے، ہمارے درمیان ہے، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے مسجد عتیق ابوبکر کے سابق سیکرٹری جناب سید شفیع اللہ صاحب اور موجودہ قانونی مشیر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ بھی مختلف مقامات پر آپ حاضر ہوتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اور مختلف اسٹیج میں آپ کو بلایا جاتا ہے. اکثر و بیشتر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت سے چینل میں آپ اسلام سے متعلق آپ کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. آپ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. اور اسی طرح ہمارے مسجد کے نائب صدر جناب سراج احمد صاحب موجود ہیں، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں. اسی طرح مفتی عبدالصمد صاحب امام و خطیب مجید ابوبکر صدیق، اور ہمارے درمیان حضرت مولانا عمران حق صاحب اور نوجوان کمیٹی کے ذمہ دار حضرات موجود ہیں. سب کا نام بنام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے درمیان ہمارے سابق کارپوریٹر نوجوانوں کے ڈائریکٹر بھی مجاہد پاشا صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. اور اسی طرح اسٹیج میں اور بھی بہت سے حضرات ہیں جو میری پہچان سے باہر ہیں، میں ان سب کا بھی استقبال کرتا ہوں. آپ حضرات جو موجود ہیں سامنے میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں. خصوصاً اس جلسے کے اور اسی طرح اس سے پہلے مستورات کے جلسے کے لیے علماء کرام نے بڑا مل جل کر بہت محنت کیے. مولانا ذبیح اللہ صاحب، مفتی مولانا عبدالصمد صاحب اور مولانا الحق صاحب، مولانا نوشاد صاحب اور اسی طرح سعید صاحب، بہت سے علماء کرام، تمام مساجد کے ائمہ خطبہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں یہاں پر جلسہ گاہ میں موجود ہوں گے. اور ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام بھی بہت محنت کیے ہیں.
الحمدللہ انہی کی محنت کے نتیجے میں وہ میرا عورتوں کا جوڑ بھی کامیاب ہوا اور یہ بھی انشاءاللہ کامیابی کے منزل کو پہنچ رہا ہے۔ میں انہی چند باتوں سے سب کا استقبال کرتے ہوئے حاضرین کا اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کے مقاصد میں ہم سب کو اترنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس کے فوائد دور سے دور تک اور دیر تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔